پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون۔ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، قال رب انصرني بما كذبون، قال عما قليل ليصبحن نادمين، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں قوم ثمود کا تذکرہ ہے، جنہوں نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا تھا۔ سب سے پہلا پیغام یہی تھا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے، اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ تمہیں زندہ فرمائے گا، اللہ کے سامنے سب نے کھڑا ہونا ہے، حساب کتاب کی منزل آئے گی۔ تو وہ صاف صاف انکار کر گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گی، تو پھر کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو جھٹلانے والے تھے اور لوگوں کو بھی اس پر آمادہ کرنے والے تھے، وہ مالدار قسم کے لوگ تھے، جن کے پاس چند ٹکے تھے۔ وہ دنیا کے نشے کے اندر، اس آسودگی کے اندر آ کر وہ سب سے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے اور بے شمار اعتراضات کر رہے تھے، لوگوں کو ورغلا رہے تھے، ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی باتوں کو کیسے مان لیں، ہم تو یہ بھی نہیں مانتے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔
یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، جیسے ہمارا رہن سہن ہے، ان کا بھی ایسا ہے۔ تو کون سی خوبی ہے، کیا پروف ہے ان کے پاس، کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں؟ بھئی ان کی بات نہیں ماننی، اور کہنے لگے کہ اگر ایک اپنے جیسے انسان کی بات تم نے مان لی تو صرف سوائے خسارہ کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جب ان لوگوں نے تکذیب کی حد کر دی، بالکل ڈھیٹ ہو گئے اور اللہ کے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جو آپ کے لیے دعا تھی اور آپ کی اس نافرمان قوم کے لیے بد دعا تھی، اے اللہ میری مدد فرما۔ اور نبی کی مدد کا مطلب یہی تھا کہ جو تکذیب کرنے والے ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، ان کو سزا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صالح کی بات سنی، قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بس بہت جلد اب یہ سارے کے سارے شرمندہ ہو رہے ہوں گے، اس شرمندگی کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آج آپ کی بات مان لیتے تو ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا امر آیا، ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس نے ایک چیخ نکالی، ایک تو زمین سے زلزلہ، اوپر سے چیخ، تو ان کے جگر پھٹ گئے اور سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ نے ایسے نافرمانوں کو مہلت ضرور دی، لیکن بالآخر ان کو گرفت میں لیا۔ اس لیے ہر ایک انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ثم انشأنا من بعدہم، پھر اٹھائے ہم نے ان کے بعد قرناً آخرین، دوسرے لوگ۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم، پس ہم نے ان کے اندر بھیجا ایک رسول انہی میں سے، جس نے یہ ان کو کہا ان اعبدوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اور کوئی الہ نہیں اس کے سوا، افلا تتقون، کیا پس تم ڈرتے نہیں؟ وقال الملأ من قومه الذین کفروا، اور کہا ان سرداروں نے ان کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور انہوں نے آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی کے اندر آسودگی عطا فرمائی، فراوانی عطا فرمائی تھی۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو نہیں ہے مگر بشر تمہارے جیسا، تمہاری طرح کا انسان ہے، یأکلُ، یہ کھاتا ہے، مما تأکلون، ان چیزوں کو جو تم کھاتے ہو، ویشرب، اور پیتا ہے، مما تشربون، ان چیزوں کو جو تم پیتے ہو، جیسے تمہارا کھانا پینا ان کا بھی ویسا کھانا پینا۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم نے اطاعت کر لی ایک بشر کی، مثلکم جو تمہاری مثل ہے، انکم اذا لخاسرون، بے شک تم البتہ اس وقت خسارے والے ہو جاؤ گے۔ ایعدکم، کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے؟ یہ دیکھو کافروں کے جو مالدار قسم کے لوگ ہیں ان کے ورغلانے کا انداز دیکھو، کہنے لگے ایعدکم، کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے، انکم اذا متم، کہ بے شک تم جب مر جاؤ گے، وکنتم ترابا، اور تم مٹی ہو جاؤ گے، وعظاما، اور ہڈیاں رہ جاؤ گے، انکم مخرجون، کہ بے شک تم پھر دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ کہنے لگے ہائی ہاتھا، بہت دور ہے، ہائی ہاتھا، بہت دور ہے، ما توعدون، وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ بات ماننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ اپنا عقیدہ بتا رہی ہیں کہ نہیں ہے مگر یہ ہماری دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، بس دنیا کے اندر ہم آتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، کچھ آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں، بس یہ جی رہے ہیں مر رہے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے دوبارہ، بس یہی کچھ ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ اور کہنے لگے ان ہوا الا رجل، نہیں ہے مگر یہ ایک مرد، یہ ایک انسان ہے،
افترا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ یہ جھوٹی بات ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کہنے کہ یہ جھوٹ ہے۔ وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ ان کی بات ختم ہوئی۔ قال، اب اللہ کے نبی حضرت صالح عرض کرتے ہیں، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما، میری نصرت فرما اس پر جو ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عما قلیل لیصبحن نادمین، بہت تھوڑا وقت ہے، البتہ یہ ندامت والے ہو جائیں گے۔ فأخذتهم الصیحة بالحق، بس ان کو پکڑا ایک چیخ نے حق کے ساتھ، فجعلناهم غثاء، بس ہم نے ان کو کچرا بنا دیا۔ غثاء ان کا معنی ہے کوڑا کرکٹ، یعنی کہ گند، بالکل ان کو فرق کر دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، بس ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو ظلم کرنے والی۔ گزشتہ درس میں قوم نوح کا تذکرہ چل رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ فرمائی، اور اس کے نتیجے میں صرف 80-82 لوگ مسلمان ہوئے، اور باقی جتنے بھی لوگ تھے ایک تو نافرمان تھے، پیغمبر وقت کو ستاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی لمبی مہلت دی، یعنی 950 سال تک نوح علیہ السلام تبلیغ فرما رہے ہیں، اور جب آپ کو نبوت ملی تو 40 سال کے تھے، طوفان کے بعد پھر 60 سال زندہ رہے، یعنی 1050 سال آپ کی عمر تھی۔ تو ایسے ہی باقی لوگوں کی عمریں تھیں، اس وقت عمریں زیادہ ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت بھی لمبی دے رکھی تھی۔ لیکن بالآخر پھر کیا ہوا، جب مہلت کا وقت ختم ہوا تو وہ سارے کے سارے سوائے ان کے جو کشتی میں سوار ہوئے غرق ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ اب انسانوں کی عمریں میں کم کر دوں گا، نہ ان کو اتنی لمبی مہلت ملے، نہ اتنی نافرمانیاں کریں کہ پھر مجھے طوفان بھیجنا پڑے، ان کو غرق کرنا پڑے، ان کی عمریں کم کر دو، اتنی ان کو مہلت ہی نہ دو۔ اس کے بعد عمریں کم ہونا شروع ہو گئی، اور آج معاملہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوگی۔ اب اگر کوئی بتایا نا کہ فلاں علاقے میں بزرگ ہے 100 سال کا اور ٹھیک ٹھاک چلتا پھرتا ہے، تو بڑا تعجب ہوتا ہے، 100 سال کا چلتا پھرتا خود، بڑی حیرت کی بات ہے۔ جی 110 سال کا ہے، تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، جس کو دیکھے بھی 110 سال کا زندہ پھر ابھی تک، جبکہ اس سے پہلی جو امتیں تھیں ان کی عمریں کیا تھی، 500 سال، 800 سال، 1000 سال، کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ تو بہرحال قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے غرق فرما دیا، تو اللہ فرماتے ہیں ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے اور لوگ پیدا کر دیے۔ قوم نوح کے بعد قوم عاد آئی، اس کے بعد قوم ثمود۔ قوم عاد کے اندر جو بیماری تھی وہ تکبر کی تھی۔ فاما عاد فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، اللہ فرماتے ہیں کہ ناحق تکبر کرتے تھے۔ ایک بہت ہی برا بدبودار جملہ جو ان کے منہ سے نکلا تھا، وقالوا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ یعنی کہ ان کے جو تھے قد بہت بڑے تھے، طاقتور اتنے تھے کہ درخت کو پکڑ کے کھینچتے تھے وہ جڑوں سمیت نکل آتا تھا۔ ان کے قد کتنے بڑے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے نافرمانی کی، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اللہ تعالیٰ نے کوئی لشکر نہیں بھیجا، کوئی فوج نہیں بھیجی، کوئی فرشتے نہیں بھیجے، بس ہوا جو عام روٹین سے چل رہی تھی اس کو حکم دیا تھوڑی سی تیز ہو جا، وہ ایسی تیز ہوئی سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن مسلسل ہوا چلتی رہی، اور اس ہوا کے نتیجے میں چونکہ قد بہت بڑے تھے، اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے، اس ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مرے پڑے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کے، اپنے مکانوں کے ساتھ ٹکرا کے،
تو ان کا نقشہ قرآن نے بتایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے درخت گرے پڑے ہوتے ہیں، یعنی کھجور کا کتنا لمبا ہوتا ہے، تو وہ یوں لمبے تھے لیکن ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکے، کہاں گئے ان کی طاقت؟ اللہ فرماتے ہیں اولم یروا، یہ جو کہہ رہے ہیں من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ اولم یروا، کیا ان کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے؟ ان اللہ الذی خلقہم، جس اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، هو اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے۔ اس کے بعد جب قوم ثمود کے لوگ آئے تو قوم ثمود کے لوگ، ان کا کام کیا تھا کہ یہ بڑے کاریگر تھے، ایسے کاریگر تھے کہ آج بھی جو کھنڈرات ہیں جہاں پر یہ لوگ آباد تھے، پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناتے تھے اور وہاں پر جو دروازہ بناتے تھے اس کے اوپر نقش و نگار، جیسے آج بڑا نفیس کام لکڑی کے اوپر ہوتا ہے، وہ جدید دور نہیں تھا، اس کے باوجود ان کے پاس یہ سہولتیں نہیں تھی، لیکن ایسے نقش و نگار اتنے خوبصورت قسم کی وہ تراش خراش کرتے تھے، یعنی کہ بڑے کاریگر انجینئر لوگ تھے۔ اتنا بڑا پہاڑ ہے، بیچ میں سے بس دروازے سے کھدائی شروع کر دی، اندر پھر کمرے اور بڑے لمبے چوڑے گھر بنا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل عطا فرمایا اور اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے اکڑ گئے۔ اے صالح، جس اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے اسے کہ لے عذاب، ہمارے گھر بڑے مضبوط ہیں، ہمارے گھر بہت مضبوط ہیں، تیرا رب کیا کر لے گا؟ نہیں مانتے تیرے رب کی بات، اس سے وحدہ لا شریک نہیں مانتے، اور تجھے نبی نہیں مانتے، لے عذاب۔ جب اللہ کا عذاب آیا، پہلے زلزلہ آیا، اس کے بعد ایک چیخ آئی، اب جو چیخ آئی تو جگر پھٹ گئے، بے شک مکان کھڑے رہے لیکن مکین کہاں گئے؟ سب کے سب تباہ و برباد، اور تباہی کا نقشہ قرآن نے یہ کہا فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، جیسے کوڑا کرکٹ کچرا پڑا ہوتا ہے ایسے ان کی حالت ہو گئی۔ اللہ کے مقابلے کون کر سکتا ہے؟ انسان بہت کمزور ہے، خالق نے بتایا خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو میں نے ضعیف بنایا، بہت کمزور پیدا کیا ہے، لیکن اکڑ اس میں شیطان سے بڑی ہے، شیطان سے بڑی اکڑ، اور اللہ کے سامنے اکڑ جاتا ہے۔ اوقات دیکھ انسان، اللہ فرماتا ہے میرے بندے دیکھ تو صحیح تیری اوقات کیا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرا، مر جائے انسان کتنا ناشکر ہے۔ من ای شیء خالقا، اپنی تخلیق پہ غور کر، تجھے بنایا کس چیز سے ہے؟ من نطفہ، ایک گندے پانی کے قطرے سے تو پیدا ہوا۔ اوقات تیری یہ ہے، اور اللہ کے سامنے اکڑ دکھاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، سب سے پہلے دعوت توحید دی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا میں نبی ہوں، اور تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے، حساب و کتاب کی منزل ہے۔ وہ کہنے لگے لو جی نئی باتیں آ گئی، مرنے کے بعد کون سی زندگی ہے، ہم کیسے یقین کر لیں؟ اب اسی چیز کا نام ایمان ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اللہ کے نبیوں کو دیکھا ہے، ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے، ہم نے قبر کی زندگی کو دیکھا ہے، پل صراط، جنت جہنم، کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن دیکھنے سے زیادہ یقین ہے، دیکھنے سے زیادہ یقین ہے۔ دیکھنے کے اندر غلطی ہو سکتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دور سے فلانا بندہ آ رہا ہے، جب قریب آتا ہے اچھا میں نے سمجھا فلاں ہے تو اور نکل آیا، اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اس کے محبوب کی بات کے اندر کوئی ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے، جو آپ نے فرما دیا وہ حق سچ ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو کام کو بگاڑنے والے تھے، جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے والے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس چند ٹکے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جب پیدا ہوئے ساتھ نہیں لے کے آئے تھے، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دیا تھا، ہم نے ان کو دیا، لیکن وہ اس دنیا کے نشے کے اندر آ کے وہ مغرور ہو گئے اور متکبر بن گئے۔ دنیا کا نشہ بڑا عجیب ہے، یہ پاؤڈر سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ پاؤڈر ہی ہے جی، یہ مر جائے گا پاؤڈر نہیں چھوڑے گا۔
لیکن دنیا کا نشہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. جن کو یہ لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اتنا دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، بس کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بس الحمدللہ بہت ہے. اگر اس نشے کے اندر لگ گئے تو پھر ساری کی ساری دنیا کا سونا چاندی اکٹھا کر کے مل جائے تو پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا. حدیث پاک میں کہ ابن آدم کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو تمنا کرے گا ایک اور. یعنی یہ مقصد نہیں ہے کہ بس 2 ہو جائے تو پھر اس کا گزارا چل جائے گا. ایک اور کا مطلب یہ ہے کہ بس ایک اور، 2 ہو گئے تو ایک اور. جس کے پاس کرایہ کا مکان ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، یا اللہ بس مکان اپنا دے دینا، بس پھر میں خوش ہوں. یعنی کہ ابھی اللہ تعالیٰ پر ناراض ہے، پھر خوش ہو جائے گا. اللہ نے مکان دے دیا، یا اللہ مکان تو دے دیا لیکن یہ مکان تھوڑا تنگ ہے، تھوڑا بڑا مکان دے دیتا نا تو بس پھر میں بڑا خوشحال ہو جاتا. بڑا مکان مل گیا، یا اللہ بس گھر تو شکر اپنا بن گیا، یہ دکان کرایہ کہ یہ ٹینشن ہے مجھے ہر وقت. یہ دکان بھی اپنی بن جاتی، اللہ نے وہ بھی دے دی. یا اللہ دکان جو ہے نا ساتھ والی یہ مل جاتی نا تو بس ڈبل دکان بن جاتی، بڑا مزہ آ جاتا. اللہ نے ڈبل بھی دے دی. بس اب کاروبار بھی ٹھیک ہے، گھر بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مارکیٹ بک رہی ہے نا یہ اگر میری بن جاتی نا پھر بڑا مزہ آتا. اسی چکر میں رہ رہے کہ پورا شہر بھی اس کو دے دو پھر بھی کہتے ہیں اگلا شہر بھی مل جاتا پھر مزہ آتا. پورا ملک دے دو پھر بھی پیڑ نہیں بھرتا، اگلا ملک بھی مل جاتا نا پھر مزہ آتا. یہاں جو خواہشات ہے نا، خواہشات، یہاں پر ان کی تکمیل ممکن نہیں ہے. ہر بندے کی خواہش کا سلسلہ الگ الگ ہے. کوئی گھوڑے کے چکر میں اللہ مجھے گھوڑا دے دے، کوئی کہتا ہے مجھے اونٹ کا شوق ہے، کسی کو بکری کا شوق ہے، کسی کو طوطے کا شوق ہے، کسی کو مرغے کا شوق ہے. ہر کسی کو اپنا اپنا شوق ہے. کسی کو محلات کا تو کسی کو اچھی سواری کا تو کسی کو مارکیٹ کا کسی کو دکان کا. لیکن اللہ کے ساتھ ڈرامہ بازی ہم کیا کرتے ہیں، یہ دے دے بات پھر کیا کرنا اللہ اللہ، تو یہ کام پہلے کر لو. بھی اللہ اللہ پہلے کیوں نہیں، اللہ یہ دے دے پھر میں نے اللہ اللہ کرنی. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے، اللہ اللہ پھر بھی نہیں کرتا، پھر اور. تو دنیا کا نشہ بڑا خطرناک ہے. اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ جب یہ دنیا آئی تو تب مسلمان فتنے میں پڑے. جب فقر و فاقہ تھا اس وقت فتوحات ہی فتوحات چل رہی تھی. بہرحال یہ ہر دور کی بات ہے. قرآن کی جو بات ہوتی ہے نا یہ صرف قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان جس کی نیچر یہ ہوگی، جو اسی طریقے سے دنیا کا بھوکا پیاسا ہوگا، دنیا کا اتنا وہ تما رکھنے والا ہوگا، اس کے اوپر یہ آیات فٹ ہوں گی. اچھا ہر دور کے اندر یہی رہا ہے. صرف قوم صالح کی بات نہیں ہے کہ صالح کو ستایا، قوم سمود، قوم عاد، نہیں، بلکہ ہر نبی کے جو بھی قریبی تھے، جو مالدار تھے، سب سے پہلے وہی مقابلے میں آئے. حضور علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو سب سے پہلے کون لوگ آئے؟ یہی سردار. بھی ہماری سرداری کہاں چلی جائے گی، ہماری چودراہٹ کہاں چلی جائے گی. لیکن جو کمزور طبقہ تھا وہ تو آ گیا. سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ کمزور طبقے نے کی. اور ہر نبی کے پہلے ساتھی ہمیشہ دنیاوی لحاظ سے کمزور رہے. جو مالدار ہوتے ہیں نا ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. آج دیکھو ہمارا ملک پاکستان ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ جس بنیاد پر بنا تھا اس بنیاد پر کوئی بھی اس کو لانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر بندہ زبان سے کہتا ہے کہ اللہ کرے جی اسلامی حکومت آ جائے تو بس پھر مزہ ہی آ جائے. لیکن فرشتے لے کے آئیں گے جن کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، وہ کہتے ہیں بھی کبھی بھی نہ اسلامی حکومت. اگر آگے پہلے ہماری عائشیں ختم ہو جائیں گی، ہم عیش کہاں سے کریں گے؟ تو اس لیے جو مالدار طبقہ ہے ہمیشہ یہی رکاوٹ بنتا ہے، صرف اور صرف اپنی عیش پرستی کے لیے. حالانکہ چند دن کی یہ زندگی ہے، چند دن کا عیش ہے، عارضی زندگی، فانی چیزیں ہیں. قارون جیسے خزانے تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، وہ بھی چلا گیا. نمرود جیسی دنیا کی بادشاہت کسی کے پاس نہیں ہے، وہ بھی چلا گیا. ان لوگوں نے بھی چلے جانا ہے. لیکن جب تک ہیں تب تک اکڑ ہے شیطان والی. اور آج بھی اکثر جو مالدار قسم کے لوگ ہیں، کم ایسے ہیں جو اچھے بھی ہیں. بات اکثریت کی ہو رہی ہے. اکثریت ایسی ہے ان کے سامنے دین کی بات کرو
تو وہ اس کو نا وہ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کوئی فرسودہ باتیں کر رہے ہیں، پرانے دور کی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کوئی نئی انہوں نے کوئی دین کی باتیں گھڑ رکھی ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں ہمیں بات یہ ہم سناؤ ہی نہیں، ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اچھا انہیں بتاؤ کہ بھائی تم آؤ اتنا وقت مسجد کو دو، نماز پڑھو، تلاوت کرو. مسلمان کا کام یہ ہے کہ اتنا وقت وہ مسجد کو دے، اتنا گھر کو دے، اتنا کاروبار کو. کہتا پھر تو کاروبار ہو گیا بھائی، تمہاری باتوں میں آگے پھر کاروبار تم نے کر ہی لیا. کیونکہ ان کا اول آخر کاروبار ہے، ان کا مقصود دنیا ہے. وہ کہتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا وقت نکالا تو بس پھر ہماری دنیا گئی. جس دنیا کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں صبح سے شام تک، اور بڑے فخریہ کہتے ہیں میں تو اتنا بیزی ہوں، میرے پاس تو نماز کا ٹائم بھی تو دور کی بات ہے، کھانے کا ٹائم بھی نہیں ہے، میرے پاس تو آرام کرنے کا ٹائم نہیں ہے. تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اگر کھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے تو کمانے کا فائدہ ہے؟ بتائیے جی، فائدہ ہے؟ ایک بندے کے پاس کھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے تو مر جائے بہتر ہے. کما کے کرے گا کیا؟ ایک دو روٹی اگر اس کے نصیب میں نہیں ہے وقت پر تو پھر فائدہ کیا کمانے کا؟ صبح سے شام تک گدھے کی طرح لگا ہوا انسان، لگا ہوا ہے، فائدہ کیا ہے؟ اس سے اچھا ہے وہ انسان جس کو 500-600 روپے روز ملتے ہیں، وقت پر سوتا ہے، وقت پر کھاتا ہے، وقت پر اللہ تعالیٰ کے گھر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، یہ خوش نصیب ہے اس سے جس کے پاس قارون جیسے خزانے. کیا فائدہ اس زندگی کا؟ اور جو لوگ دنیا کے ایسے طالب ہیں ان کے بارے میں ایک حدیث پاک سنیے. یہ لفظ جو ہے نا، اگر کوئی عام بندہ کسی کے بارے میں کہہ دے تو یہ ایک بہت سخت لفظ ہے، کوئی برداشت نہیں کرے گا. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا تو ہم سب سر جھکاتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ حق سچ ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دنیا جیفتن، دنیا مردار ہے، وطالبها کلاب، اس کے طلبگار کتے ہیں. یہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں اس کے طالب کتے ہیں، جو اس کے پیاسے ہیں وہ کتے ہیں. یہ لفظ اگر آپ میں کہیں گے تو گالی ہے نا، بہت سخت لفظ ہے، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے، بالکل حق سچ ہے. کہ ایک مردار کے اوپر جیسے کتے دوڑ رہے ہوتے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، وہی نقشہ ہے سارا. اگر اللہ تعالیٰ یہ پردے ہٹا دے، حقیقت دکھا دے کہ یہ مردار چیز کے اوپر مرا جا رہا تھا، اس گند کے اوپر مرا جا رہا تھا، تو کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا. حضور علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، راستے میں کہ بکری کا بچہ چھوٹا سا مرا پڑا تھا. آپ علیہ السلام نے ایسی پیاری تربیت فرمائی صحابہ کرام کی، پوچھا کہ رک کر کے یہ کون ہے تم میں سے جو 1 درہم میں اس کو خرید لے؟ 1 درہم میں اس کو کون خریدے گا؟ صحابہ نے کہا جی کون خریدے گا؟ تو مفت میں کوئی نہیں لے گا، یہ تو مرا ہوا ہے، مردار ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ کے ہاں دنیا ایسی ہی مردار ہے. اس کو تم 1 درہم میں لینے کے لیے تیار نہیں ہو، اور دنیا کے لیے اتنی محنت. تو مالدار لوگ ہمیشہ رکاوٹ رہے اور اپنے مفادات کی خاطر، اپنی جھوٹی خواہشات کی تکمیل کی خاطر اللہ کے نبی پر بہتان باندھ دیا. یہ تو جی جھوٹ بولتا ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، ہمارے جیسا انسان ہے، یہ تو ایک بشر ہے، یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے. الزام دیکھو. تو اس سے ثابت ہوا کہ دنیا دار اپنے مفادات کی خاطر اگر نبیوں کو معاف نہیں کرتے تو جو نبیوں کے نائب ہیں ان کو کیسے معاف کر دیں گے؟ اس لیے ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اللہ کی محبت ہو، اللہ کے نبی کی سچی محبت ہو اور ان کی اطاعت کا جذبہ ہو، کوئی کچھ بھی کہتا رہے. حدیث پاک میں نہیں آتا کہ اللہ کا ذکر اتنا کثرت سے کرو، اتنا زیادہ کرو لوگ تمہیں مجنون دیوانہ کہیں. یعنی کہ ہاتھ میں ہر وقت تسبیح، لوگ کہیں گے پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کہو الحمدللہ. اللہ کے نبی نے یہی تو فرمایا تھا کہ یہی مطلوب ہے کہ لوگ پاگل کہیں. جب ایک نے کہہ دیا تو کہو الحمدللہ، شکر ہے کہ میرے نبی کی بات میرے اوپر سچی آ گئی. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں میں پاگل ہوں الحمدللہ، ٹھیک ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہوں نا. تو دنیا دار ایسی باتیں کرتے رہیں گے، ان کی پرواہ نہیں کرنی. پھر یہ جو اعتراض کیا کہ یہ تو تمہاری طرح کا انسان ہے، یاکل مما تاکلون، تمہاری طرح کھاتا ہے، ویشرب مما تشربون، یہ پیتا ہے. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ کھانے پینے سے پاک ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ یوں چاہتے ہیں کہ میں کوئی فرشتہ بھیجوں. اگر فرشتہ بھیجتا تو وہ نمونہ کیسے بنتا؟
یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے انسانوں کے اندر انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا۔ اب حضور علیہ السلام جب امت کو فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں پڑھو تو آپ 9 نمازوں کے پابند ہیں۔ 5 یہ اشراق، 4 اوابین، تہجد، 4 اضافی۔ اب کوئی امتی کیسے کہہ سکتے جی میرے ساتھ تو بیوی بچے ہیں، پیٹ لگے ہوئے، میں کہاں سے 5 نمازیں پڑھوں؟ یہ تو بڑا وقت لے جائیں گی۔ حکم دینے والا خود 9 کا پابند ہے۔ امت کا حکم ہے کہ سال میں 1 مہینہ آئے گا رمضان کا، روزے رکھو، اور آپ علیہ السلام کا اپنا کوئی بھی ایک ہفتہ ایسا نہیں اس میں روزہ نہ ہو۔ ایام 20 کے 3 روزے پکے ہیں، پیر جمعرات کا روزہ پکا ہے، سومے وصال مسلسل روزہ۔ امت کیسے کہہ سکتی ہے ہم روزے کیسے رکھیں؟ اگر فرشتہ کہتا ہے یہی والی بات روزے رکھو، امت کیا کہتی ہے تیرے ساتھ تو پیٹ لگا ہوا نہیں ہے، تو باتیں کرے گا روزے رکھو، ہم کہاں رکھتے گرمی کا روزہ؟ تو اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے کہ اس نے انسانوں کے اندر انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا کہ کوئی بندہ اعتراض ہی نہیں کر سکتا کہ آپ علیہ السلام نے کاروبار فرمایا، آپ نے کتنے مشاغل کے باوجود اللہ کی بندگی کی، سب کچھ کیا، کون کہہ سکتا ہے جی میں نہیں کر سکتا، میری بس کی بات نہیں ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ رہی بات یہ کہ تمہاری طرح کا انسان، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں انسان ضرور ہوتے ہیں، ظاہری طور پر ہمارے جیسے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ ہمارے جیسے نہیں ہوتے، اس لیے کہ عام انسان اس کا معاملہ کچھ اور ہے اور اللہ کے نبیوں کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اب حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جیسے تم آگے دیکھتے ہو میں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ پیچھے آنکھ تھی جی، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے پانی زمزم اور عام پانی ایک جیسے ہے نا، لیکن فرق تو بہت ہے۔ جب پتہ چلے زمزم میں ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ پیتے ہیں، احترام کے ساتھ پیتے ہیں، ہے تو وہ بھی پانی، یعنی نظر ایک جیسے آتے ہیں لیکن حقیقتاً ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایسی اللہ کے نبی عام انسانوں کی طرح تو نظر آتے ہیں لیکن عام انسان نہیں ہیں۔ بڑا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وحی اترتی ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، اللہ کے نبی کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ ہم سو جاتے ہیں، ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی سو جاتے ہیں اور اس کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا۔ فرمایا کہ جو نبی ہوتے ہیں آنکھیں سوتی ہیں اور دل ان کا جاگتا ہے، تو فرق ہے نا۔ اس لیے یہ کہنا کہ تمہاری طرح کا انسان ہے وہ کھاتا ہے پیتا ہے، یہ جو بشری تقاضے اللہ تعالیٰ اگر یہ نہ لگاتا تو نبی نمونہ نہیں بن سکتے تھے، پھر امت ان کی بات کیسے تسلیم کر سکتی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے الحمدللہ کہ جو ہمارا عقیدہ ہے عین قرآن و سنت کے مطابق ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم کس منہ سے شکر ادا کریں؟ بہرحال پہلی امتوں کے واقعات اس امت کو اس لیے بتلائے جاتے ہیں کہ یہ امتیں خبردار ہو جائیں کہ جو غلط کام، جو گناہ، جو نافرمانیاں پہلی امتوں نے کی ہیں یہ نہ کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلی امتوں میں ایک خرابی تھی، کسی امت میں دوسری خرابی تھی، اور اس امت نے یوں سمجھو کہ ٹھیکہ لے رکھا ہے تمام خرابیوں کا، سب گناہ ہم نے کرنے ہیں۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد تو یہ تھا، اللہ کی منشا تو یہ تھی کہ ان کو پہلی امتوں کے واقعات بتائیں تاکہ یہ سدھر جائیں، اور ہم نے سنے سمجھے لیکن پھر بھی سدھر نہیں رہے۔ اس کا مقصد یہ کہ ہم قرآن سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا رہے، اپنی ہم اصلاح کریں اور اپنے آپ کو سمجھائیں کہ جو کام غلط ہے اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ کوئی ضد تو نہیں تھی، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو ان سے بھی پیار تھا، لیکن جب ایک بندہ حد سے گزر جاتا ہے، حد سے جب بڑھ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا غضب آ جاتا ہے، اس کی رحمت کی بجائے اس کا غضب اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھو آج بھی اللہ وہی ہے، اس کی طاقت بھی وہی ہے، اس کے فیصلے بھی وہی ہیں۔ اگر آج بھی ہم نافرمانیاں کرتے رہیں گے تو بالآخر پھر مہلت ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی اور کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پکڑ آئے ہم پہلے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلو کر لیں، اس کے ساتھ ہم بنا کے رکھیں، ہم ہر وقت توبہ کے ساتھ رہیں، جب بھی اللہ کا بلاوا ہے ہم توبہ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔